السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے۔ پاکستان کے معروف تاجر اور کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر سراج قاسم تیلی آج دبئی میں انتقال کر گئے۔ چیئرمین بزنس مین گروپ کے BM گروپ جو ہے اس کے جو چیئرمین تھے سراج قاسم تیلی آج دبئی میں انتقال کر گئے۔ ان میں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ دبئی کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ 17 مئی 1953 کو پیدا ہونے والے کراچی میں سراج قاسم تیلی نے گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس سے 1974 میں گریجویشن کی۔ انہوں نے ملک کی معیشت اور پبلک سروس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف میں 2011 میں سابق صدر پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ سراج قاسم تیلی کو کراچی کی آواز کہا جاتا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے آواز اٹھائی اور کوششیں کی۔ ناظرین، دوسری خبر شامل کرتے ہیں کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ برطانیہ میں آج ایک 90 سالہ خاتون کو پہلی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ عالمی دنیا کو جو وبا سے اس وقت متاثر ہے وائرس کی جو پہلی ویکسین ہے 90 سالہ خاتون کو آج لگا دی گئی ہے۔ برطانیہ میں آج کرونا ویکسین کا جو پروگرام تھا جس کی ہم نے آپ کے ساتھ بتایا بھی تھا، آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا، ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے وہ شروع ہونے والا ہے اگلے ہفتے سے، اس کا آغاز کر دیا گیا، جس کے تحت دنیا میں کرونا وائرس کی جو پہلی ویکسین ہے آج 90 سالہ خاتون کو لگا دی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کی جو پہلی ویکسین ہے شمالی آئرلینڈ کی 90 سالہ خاتون مارگریٹ کینان کو لگا دی گئی ہے۔ 90 سالہ خاتون مارگریٹ کینان کو فائزر اور بائیو ٹیک کی جو ویکسین ہے وہ لگائی گئی ہے۔ رخ کرتے ہیں ناظرین برآمدات کی طرف۔ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں پہلی بار امریکہ کے لیے، خاص کر کے امریکہ کے لیے پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں $400 ملین جو اس کا جو تجاوز ہے وہ ہو گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ امریکہ کے لیے پاکستانی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بتایا کہ پہلی بار امریکہ کے لیے پاکستان کی جو ماہانہ برآمدات ہیں وہ $400 ملین سے زائد ہو گئی ہیں، جو ایک اچھا اضافہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اکتوبر 2020 میں پاکستان کی جو امریکہ کو جو برآمدات تھی وہ $430 ملین تھیں، جو کہ نومبر کی برآمدات $437 ملین ریکارڈ کی گئی ہیں۔ عبدالرزاق داؤد نے مزید کہا کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اس سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بڑھانے میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا اجلاس آج منعقد ہوا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، جس میں انہوں نے کہا کہ کارکردگی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آفس 42 وزارتوں ڈویژنوں کی باقاعدگی کے ساتھ ان کی کارکردگی کو مانیٹر کرے گا۔ متعلقہ وزراء اور سیکریٹریز کو اہداف کے لیے دی گئی جو مقررہ تاریخ ہے، جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے جو تاریخیں مقرر کی گئی ہیں اس کے اندر وہ جو ٹاسک ہیں، جو عمل درآمد ہے اس کے اوپر وہ مکمل بنایا جائے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے ترجیحی پالیسیوں پر عمل درآمد کا جو پلان ہے اس کو تیار کر لیا ہے۔ تفصیلات اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس میں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کی مانیٹرنگ سخت ترین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزارتوں کی کارکردگی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کی پالیسی اپنا لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے حکومت کی جو بقیہ مدت ہے اس میں ترجیحی بنیادوں پر پالیسیز مرتب کی گئی ہیں اور اس کا جو پلان ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزارتوں، کابینہ ڈویژنوں اور دیگر محکموں کی جو مانیٹرنگ ہے اس کو سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جبکہ کارکردگی اور وزارتوں کی جو کارکردگی ہے اس کو جانچنے کے لیے دیگر کئی آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ بتایا گیا کہ عوامی ریلیف اور فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں ان کی تکمیل کے فیصلوں پر عمل درآمد کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا جو آفس ہے وہ اس 42 وزارتوں، محکموں اور ڈویژنوں کی کارکردگی کو باقاعدگی سے مانیٹر کرے گا۔ متعلقہ
جو وزراء اور سیکرٹریز کو اہداف کے حوالے سے جو ایک گائیڈ لائن دی جائے گی, جو ٹائم لائن مقرر کی جائے گی, اس کے اندر وہ چیزیں ان کو کرنے کے لیے, اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے یقینی بنایا جائے گا. اسی ضمن میں مزید اگر بات کریں تو اس میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سول سرونٹس کی کارکردگی اور اس کی نظم و ضبط کے لیے 2020 کی جو ایک قاعدہ قانون بنایا گیا, نظم و ضبط کا جو قانون بنایا گیا, اس کی منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعظم آفس کی طرف سے بتایا گیا کہ نئی قوانین کا جو مقصد ہے وہ سول سرونٹس کی کارکردگی کو میں بہتری لانا ہے اور نظام کو شفاف بنانا ہے, جبکہ کسی بھی محکمے کے اندر احتساب کے عمل کو تیز بنانے کی جو غرض ہے, اس کے جو دفاتر کے اندر جو افسر شاہی ہے یا افسر مجاز کا جو درجہ ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. نئے قواعد میں محکمہ مرحلہ وار ٹائم لائنز مقرر کی گئی ہیں, جس کے تحت الزامات اگر کسی فرد پر الزام لگتے ہیں, کسی سول سرونٹ کے اوپر الزام لگتے ہیں, تو اس کو جواب 10 سے 14 روز کا دن ٹائم لائن دیا جائے گا اور 10 سے 14 روز کے اندر اندر اس کو جواب دینا ہوگا اپنی. جبکہ انکوائری جو کمیٹی بنائی جائے گی اس کے جو آفیسرز ہیں اس کی طرف سے کارروائی مکمل کرنے کے لیے 60 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ مقرر کی گئی ہے, جس کے بعد اتھارٹی جو ہے وہ 30 دنوں کے اندر اندر, یعنی پہلے 10 سے 14 دن کے اندر اندر اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے وہ آ کے اپنی وضاحت پیش کرے گا, اور پھر 60 دن کا وقت دیا گیا کہ اس کی فیصلے کی جانچ پڑتال کی جائے گی, اس کو دیکھا جائے گا, انالائز کیا جائے گا, آل دا کمپلائنس ول بی, اس کو آن بورڈ کیا جائے گا, جس کے بعد اتھارٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے اور اس کو اس کا پابند کیا جائے گا. اعلامیہ کے مطابق کسی بھی محکمے کی ریکارڈ کی فراہمی اور متعلقہ محکمے کے جو نمائندے کی طرف سے ریکارڈ کی فراہمی میں تاخیر کی باعث جو معاملات ہیں اس کو بھی وضع کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ افسران کی معطلی, ڈیپوٹیشن اور رخصت پر جانے والے جو افسران ہیں ان کے معاملات کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی ہے. ناظرین, اب ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اس وقت اپنی کارکردگی کی طرف توجہ اب دینا شروع کیے ہیں اور بقیہ ٹائم کے لیے وہ دے رہے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ اپنا لاہے عمل تیار کیے ہوئے, پی ڈی ایم کی امبریلا کے اندر 11 پارٹیز ہیں, وہ تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر حکومت کو گرانے کی طرف گامزن ہیں. اپوزیشن نے حکومت مخالف پلان کی جو ہے تیاری وہ کر لی ہے, اور نون لیگ نے ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ نون لیگ نے جو ہے اس نے بھی استعفیٰ دینے کے لیے اس کے اوپر بھی وہ رضامند ہو گئی ہے. 13 دسمبر کا جو جلسہ ہونے والا ہے لاہور میں, وزیر اعظم عمران خان کو استعفے کی ڈیڈ لائن دی جائے گی. اندر کی سٹوری ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی متعین کیا جا سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی اس کے بعد لانگ مارچ کے بعد جو ہے وہ اسمبلیوں سے مرحلہ وار استعفے دیے جائیں گے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر مشتمل اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک کا پلان تیار کر لیا ہے. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی سے استعفے دینے پر راضی کر چکی ہے. 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے لاہور میں مینار پاکستان پہ, اس میں وزیر اعظم عمران خان کو ایک ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ وہ اس تاریخ تک استعفیٰ دیں. اس کے بعد جو پی ڈی ایم ہے وہ لانگ مارچ کی طرف جائے گی. میڈیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری, ان کے رابطوں کے درمیان اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو کم از کم قومی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی حد تک منا لیا ہے, جس کے بعد استعفوں کے حوالے سے دونوں جماعتوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کل جماعت اسلامی بھی اس چیز کا تذکرہ کر چکی ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے تمام ممبرز جو ہیں, تمام جو پارٹیاں ہیں ان کے جو ممبرز ہیں نیشنل اسمبلیز میں ہیں, صوبائی اسمبلیز میں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے سینیٹرز ہیں, اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے سوچ سکتی ہے. بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تجویز دی گئی ہے کہ لاہور جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے, جبکہ لانگ مارچ کے بعد ہی اسمبلیوں سے مرحلہ وار استعفیٰ دیا جائے گا. یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں احسن اقبال, انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی
اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم اس کی تمام باتیں ہر صورت مانے گی اور وہ اس پر عمل درآمد کرے گی۔ قیادت نے ابھی استعفوں کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا، لیکن استعفے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ اگر سب نے استعفے دیے تو پیپلز پارٹی بھی استعفے دے گی۔ استعفوں کے بعد ضمنی انتخابات کروانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اتنے بڑے اسکیل پر، اتنے لارجر اسکیل پر عام انتخابات یا ضمنی انتخابات کروانا بہت مشکل ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے مزید کہا کہ جمہوریت کے دو پہیے ہوتے ہیں اور حکومت اور حزب اختلاف یعنی عمران خان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اکیلے ہی حکومت اور جو اس وقت جو درپیش ملک کو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان کو ہم اکیلے حل کر لیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر دو نظام ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن اور ایک حکومت کا نظام، اور یہ دونوں مل کر ہی حکومت چلاتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں تمام سیاسی اتحاد جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے، اور تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان ہے وہ اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں۔ ایک اور دلچسپ خبر ہے، شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم رہے پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ حکومت سے بات نہیں ہوگی لیکن سیاست پر اثر انداز ہونے والوں سے بات چیت ہوگی۔ جو 2018 میں ہوا، اگر وہی انتخابات دوبارہ سے ہوتے ہیں تو ایسے ملک آگے نہیں چلے گا۔ ایک دلچسپ بیان دیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے آئیں جو کہ اس وقت جو انفلوئنسرز ہیں وہ آ کر ان کے ساتھ بات ہوگی، لیکن حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت سے نہیں، سیاست میں پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں یا ادارے ہیں ان سے بات چیت ہوگی۔ میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت 2018 کے الیکشن کا نتیجہ ہے، موجودہ حکومت 2018 کے الیکشنز کا نتیجہ ہے، اور جو 2018 کے انتخابات میں ہوا اگر وہ دوبارہ ہوتا ہے تو یہ ملک آگے نہیں چلے گا۔ ہم نظام کی خرابی کی بات کر رہے ہیں، اقتدار کی بات نہیں کر رہے۔ پارلیمانی نظام یک طرفہ نہیں چل سکتا، یہ کہنا تھا وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی کا۔ ناظرین، رخ کرتے ہیں ایک اور اہم خبر کا۔ ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی، پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں ان کی اسکیم متعارف کروائی جا رہی تھی کہ ان کو رضاکارانہ طور پر پی آئی اے سے علیحدہ ہو جائیں، تو آج اس حوالے سے بھی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی انتظامیہ نے ملازمت سے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم جو ہے اس کو متعارف کروا دیا ہے، جس میں 58 سال سے کم عمر افراد جو کہ مستقل ملازمین ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ خبر ایک انتہائی اہم ہے۔ اس خبر کے اس کے حوالے سے جو ملازمین ہیں اس کی جو موجودہ تنخواہ کا حساب ہے وہ نومبر کی جو تنخواہ ہے اس کا حساب لگایا گیا، اور 22 دسمبر تک اس کو درخواست دینے کا جو ہے وہ ٹائم لائن دے دی گئی ہے، اور جو یکمشت ادائیگی ہے وہ 31 جنوری 2021 یعنی اگلے سال کے مہینے کے اختتام سے شروع کر دی جائے گی۔ پی آئی اے میں ملازمین کو کم کرنے کی ملازمین کی تعداد کو کم کرنے کے لیے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم وی ایس ایس کا جو باقاعدہ اعلان ہے وہ آج کر دیا گیا ہے۔ ملازمین اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے 14 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اچھا، دستاویز کے مطابق اسکیم سے پی آئی اے کے جو 58 سال سے کم عمر کے افراد ہیں اور جو مستقل ملازمین ہیں وہ صرف اور صرف فائدہ اٹھانے کے اہل ہوں گے۔ پی آئی اے ملازمین وی ایس ایس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے 22 دسمبر 2020 تک درخواست دے سکتے ہیں۔ ملازمین کو وی ایس ایس اسکیم کے واجبات کا تخمینہ 30 نومبر 2020 کو لی جانے والی تنخواہ سے لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب پی آئی اے کے جو آفیسرز ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں صفدر انجم، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پی آئی اے انتظامیہ جو ہے وہ ملازمین کو ڈرا دھمکا کر معمولی باتوں پر ڈرا رہی ہے اور دھمکا رہی ہے، اور ان کے خلاف مختلف سزائیں متعین کر رہی ہے، اور انہیں بیرون شہر تبادلے کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ دل برداشتہ ہو کر یا خوف زدہ ہو کر ملازمت خود چھوڑ دیں۔ اگر اس طرح کا الزام آتا ہے تو اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس طرح کا جو ہراسمنٹ ہے اس کے حوالے سے حکومت کو قوانین وضع کرنے چاہیے۔
नाज़रीन एक और अहम खबर शामिल करते हैं। आज इनकम टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। उस हवाले से चीफ कमिश्नर ने FBI को कहा है कि वो जो FBI की जो जमा टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है उसको मज़ीद बढ़ा दे और उसमें फ़राख दिली का मुजाहिरा करें। FBI की जानिब से हिदायत की गई है कि चीफ कमिश्नर टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने के लिए तारीख बढ़ाने की दरखास्तों पर फ़राख दिली का मुजाहिरा करें। FBI की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक तमाम ज़ेली इदारे इनकम टैक्स रिटर्न्स तारीख से जो तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की जो तारीख है उसको बढ़ाने के लिए दरखास्तें लेने के लिए उसके हेल्प डेस्क जो है वो बना दिया गया है। FBI के सर्कुलर के मुताबिक चीफ कमिश्नर को दी गई तारीख को बढ़ाने की दरखास्तों पर कई टैक्स गुजारों ने इस बात पर बात की है और उन्होंने जोर दिया है कि इसकी तारीख में तोसी की जाए। दूसरी जानिब FBI सर्कुलर में कहा गया है कि टैक्स गुजार नाम, शनाख्ती कार्ड, ये कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें पूरी करना ज़रूरी है। नाम हो, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, NTN नंबर और हुदूद की जो निशानदही है उसके मुतालिक बताना होगा। जबकि गोशवारे दाखिल करवाने की जो तारीख बढ़ाने के लिए ऑनलाइन दरखास्तें भी काबिल कबूल होंगी। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फे के बाद आज की मार्केट और सराफा बाजार की खबरें शामिल करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बात करते हैं सराफा बाज़ार से। सिंध जो सराफा बाज़ार एसोसिएशन है उसके मुताबिक मुल्क में आज जो 24 कैरात सोने की जो फ़ी तोला कीमत है उसमें आज यकदम 1300 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद फ़ी तोला जो सोने की कीमत है वो 1,11,300 रुपये हो गई है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1115 रुपये बढ़कर 95,422 रुपये पर पहुंच गई है। आलमी मार्केट में भी सोने के जो फ़ी औंस जो सोने की जो कीमत है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया $33 का, और इजाफे के बाद जो आलमी मार्केट में जो सोने की फ़ी औंस कीमत है वो $1,864 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में 24 कैरात जो चांदी है उसकी जो फ़ी तोला कीमत है वो बगैर किसी इजाफे के 1,220 रुपये तक रही है। नाजरीन अब रुख करते हैं मार्केट की सूरत हाल का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज क्या सूरत हाल रही उस हवाले से हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक जो एक्सचेंज की जो मार्केट है आज काफ़ी मुस्तहकम दिखाई दी। हल्का सा एक स्लाइट डिक्लाइन नज़र आया, 13 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल 42,000 का जो लेवल है उसके ऊपर कंटिन्यूस पिछले 2 दिन से है। इस वक्त 42,101 पॉइंट्स पर बंद हुई है, 13 पॉइंट्स की कमी के साथ। 42,233 पॉइंट्स का इसने हाई देखा था और 41,948 पॉइंट्स का इसने लो देखा था। मजमूई तौर पर 360 कंपनीज ने आज कारोबार में हिस्सा लिया। 137 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई हैं और 201 कंपनीज जो है वो डिक्लाइन पर गई और 22 कंपनीज अनचेंज रही। इसकी ओवरऑल कोई वाज़े जो वजूहात हैं वो तो नज़र नहीं आ रही कि कंपनीज इतना ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रही हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो ओवरऑल कल के मुकाबले में वॉल्यूम्स आज ज़्यादा जनरेट हुए। 40 करोड़ 97 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ, एक अच्छी खबर है इस हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि ये रैली थोड़ा सा ऊपर की तरफ मजीद जाएगी। 18 अरब 50 करोड़ रुपए इसकी कुल मालियत बनती है। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो उसने 19 करोड़ 47 लाख शेयर्स का आज मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 11 अरब 26 करोड़ रुपए इसकी मालियत बनती है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर आज फिर दोबारा से एक टॉप रैली के ऊपर चल रहा है। आज फिर सेक्टर ने लीड किया 7 करोड़ 36 लाख शेयर्स के साथ। 12 कंपनीज ने इसके कारोबार में आज हिस्सा लिया। 6 कंपनीज एडवांस पर और 6 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई हैं। सीमेंट सेक्टर रहा दूसरे नंबर पर। सीमेंट सेक्टर के हवाले से कुछ खबरें भी हैं, हम उसकी अभी कंफर्मेशन में हैं कि अगर वो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि सुनने में आए कि कुछ 5 या 6 जो लिस्टेड सीमेंट कंपनीज हैं उनको NOC मिल गया है मुल्क के दूसरे इलाकों में भी ट्रेड करने का, काम करने का। तो हो सकता है कि जैसे वो हमारे पास खबरें आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। 5 करोड़ 42 लाख शेयर्स के साथ सीमेंट सेक्टर रहा दूसरे नंबर पर। 18 जो कंपनीज हैं उन्होंने आज मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 14 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई और 4 कंपनीज डिक्लाइन की तरफ गई हैं। बनास्पति एनालाइड रहा तीसरे नंबर पर 3 करोड़ 98 लाख शेयर्स के साथ। 3 कंपनीज ने इसके मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 1 कंपनी इसकी एडवांस की तरफ गई और 2 कंपनीज इसकी डिक्लाइन की तरफ आई हैं।
ٹاپ آئٹمز کی اگر بات کریں سیمنٹ سیکٹر سے میپل لیف سیمنٹ رہا پہلے نمبر پر 3 کروڑ 16 لاکھ شیئرز کے ساتھ 40 روپے 25 پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی اور 42 روپے 65 پیسے اس کا ہائی رہا 39 روپے 75 پیسے کا لو دیکھا اس نے 1 روپے 71 پیسے اس کے شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا 41 روپے 88 پیسے پر یہ بند ہوا ہے 4.26% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا فوجی فوڈز لمیٹڈ 2 کروڑ 31 لاکھ شیئرز کے ساتھ رہا دوسرے نمبر پر 15 روپے 15 پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 16 روپے 26 پیسے اس کا ہائی رہا 14 روپے 93 پیسے اس کا لو رہا اور 64 پیسے اضافے کے ساتھ مارکیٹ میں 15 روپے 80 پیسے پر بند ہوا ہے کل کے مقابلے میں 4.22% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ٹی آر جی پاکستان اگین ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر سے آج رہا تیسرے نمبر پر 2 کروڑ 25 لاکھ شیئرز کے ساتھ 73 روپے 66 پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 74 روپے 50 پیسے اس کا ہائی رہا 70 روپے 10 پیسے اس کا لو رہا آج لیکن اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی 1 روپے 20 پیسے کی 72 روپے 87 پیسے پر بند ہوا 1.62% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی ناظرین بات کریں اگر گینرز اور لوزرز کی ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائز انکریز اور ڈیکریز ایس اے پی ٹی نے 54 روپے 90 پیسے آج اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا 985 روپے پر بند ہوا ہے پی ایم پی کے 50 روپے اضافے کے بعد 1460 روپے پر بند ہوا جی اے ٹی آئی 37 روپے 49 پیسے اضافے کے بعد 537 روپے 50 پیسے پر بند ہوا ہے لوزرز کی اگر بات کریں تو نیسلے پاکستان 150 روپے آج اس میں ڈیکریز دکھائی دی 6600 روپے پر بند ہوا آر ایم پی ایل نے 100 روپے آج لوز کیے 8800 روپے پر بند ہوا ایم ایف ایف ایل آر 15 روپے 58 پیسے کمی کے ساتھ 210 روپے 51 پیسے پر بند ہوا ہے ناظرین اگر بات کرتے ہیں ایشین مارکیٹ کی صورتحال کی تو ایشیا کی جو مارکیٹ ہے اس میں ملا جلا رجحان نظر آ رہا ہے آسٹریلیا کی مارکیٹ میں 13 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا چائنا کی مارکیٹ میں 6 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں 202 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی انڈیا کی مارکیٹ میں 181 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جاپان کی مارکیٹ میں 80 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی اور تائیوان کی مارکیٹ میں 103 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ناظرین اب بات کرتے ہیں پورٹ فولیو انویسٹرز پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی تو نیٹ جو فورن انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے وہ بنتی ہے 13 کروڑ 32 لاکھ روپے سیلنگ کے ساتھ سیلنگ نظر آئی ہے آج اوورال اگر دیکھیں تو فورن انڈیویجولز نے آج سیلنگ کی 25 لاکھ 15 ہزار روپے کی اور فورن کارپوریٹس نے جو ہے وہ سیلنگ کی ہے 15 کروڑ 10 لاکھ روپے کی اوورسیز پاکستانیز پرچیزنگ کرتے ہوئے نظر آئے 2 کروڑ 3 لاکھ روپے کی لوکلز کی اگر بات کریں تو انڈیویجولز نے بہت ساری آج سیلنگ کی ہے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے یہ ایک زبردست ایلیمنٹ نظر آیا ہے جیسے ہم بتاتے چلے آ رہے تھے خاص کر کے انڈیویجولز کے حوالے سے یا دوسری کمپنیز کے حوالے سے ان لوگوں نے آج پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے ہمیں جو لگتا ہے کہ اس میں پروفٹ ٹیکنگ ہے اس میں سیلنگ کی ہے 28 کروڑ 31 لاکھ روپے کی اور سیمنٹ میں خاص کر کے اس کے اندر یہاں پر نظر آئی ہے سیلنگ جو پروفٹ ٹیکنگ ہے وہ نظر آئی ہے اس کے علاوہ کمپنیز کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں پرچیزنگ نظر آئی ہے 15 کروڑ 15 لاکھ روپے کی بینکس اور ڈی ایف آئیز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیلنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں 10 کروڑ 88 لاکھ روپے کی نان بینکنگ جو فائنینشیل کمپنیز ہیں اس میں بھی سیلنگ نظر آئی ہے 10 کروڑ 14 لاکھ 72 ہزار روپے کی میوچل فنڈز کے اکاؤنٹس میں نظر آئی ہے ہمیں پرچیزنگ 11 کروڑ 63 لاکھ روپے کی اور ادر آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس میں بھی سیلنگ نظر آئی ہے 18 لاکھ 57 ہزار روپے کی بروکرز پروپرائٹری ٹریڈرز اکاؤنٹس کے اندر 11 کروڑ 44 لاکھ روپے کی ہمیں سیلنگ نظر آ رہی ہے اور انشورنس نے بہت ساری پرچیزنگ کی ہے 37 کروڑ 21 لاکھ روپے کی اوورال اگر دیکھیں تو مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ کچھ مستحکم دکھائی دے رہی ہے مارکیٹ کا جو ایلیمنٹ تھا 42,000 پوائنٹس کا وہ ٹوٹا نہیں پروگرام کا تو وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن آخر میں ہم بات کرتے ہیں آج کا اگر اوورال ہم انالیسس کریں کہ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر رہی اوورال والیومز بہت اچھے جنریٹ ہوئے مارکیٹ نے شاندار پرفارم کیا تمام سیکٹرز میں کام ہوا کمیونیکیشن سیکٹر میں کام ہوا ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر میں کام ہوا ریفائنری سیکٹر میں بھی کام ہوا آٹو موبائل سیکٹر میں کام ہوا اسمبلر سیٹ اپ سیکٹر میں کام ہوا فارماسیوٹیکل سیکٹر میں بہت اچھا کام ہوا ہے آج اوورال اگر دیکھیں مارکیٹ تو بہت شاندار رہی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی ہے
جیسے ہم بتاتے چلتے ہیں، آپ کے ساتھ بتاتے رہتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگ اسی دھیان کے ساتھ جو مارکیٹ میں جو دھیان ہے اس کو آپ لے کر چلتے ہیں، تو اس سے آپ کو اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آپ کو پروفٹ نظر آ رہا ہے، آپ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اوورآل مارکیٹ میں کسی قسم کا کوئی اس وقت پینک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر کنفیوژن تھوڑی بہت ہے۔ کورونا کا جو بڑھتے کیسز ہیں، رائزنگ کیسز ہیں، اس کی وجہ سے آج جو شرح اگر بتائی گئی ہے ہمیں، جو وہ 10 سے اوپر چلی گئی ہے، 10% سے اوپر چلی گئی ہے، تو کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کر رہی ہیں، لیکن کنفیوژن جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے۔ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ اگر آپ مارکیٹ میں کام کریں گے اور کورونا وائرس کی جو اس وقت جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے چلیں گے، اس کی احتیاط کریں گے، اسے ماسک کا استعمال کریں گے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، دفاتر میں آپ کام کرتے ہیں اب تو جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جو صورتحال بنا دی ہے وہ آپ لوگ گھر سے بیٹھ کے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ گھر سے بیٹھ کے انڈیویجولز خاص کر کے اپنی اگر اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا گھر سے بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ بھی اوپن کروا سکتے ہیں۔ اس کی کافی ساری چیزیں آسان کر دی ہیں، آپ گھر سے بیٹھ کے بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروباری ایکٹیویٹیز کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جا کر اپنی جو احتیاطی تدابیر ہیں کورونا وائرس سے جو بچاؤ آپ کو کر سکتی ہیں، آپ کو احتیاط دے سکتی ہیں، آپ ان چیزوں کا استعمال ضرور کیجئے، ماسک کا استعمال ضرور کیجئے۔ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم کافی دن سے ایک ہی بات کہتے آ رہے ہیں اور ہم بار بار وہ بات دہراتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے سیکٹرز ہیں، بینکنگ سیکٹر ہے آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ پھر فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، آئل سیکٹر ہے آپ کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ بلو چپ آئٹمز جو ہیں ان میں سے پھر آپ نے خود ڈرا کرنی نکالنی، آپ اس میں لسٹ ڈاؤن کر لیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں سے چھوٹے چھوٹے آئٹمز کو آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کے اندر آپ ٹریڈ کریں آسانی سے۔ یہ آسان ہے ٹریڈنگ کرنا، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے ٹریڈنگ ہوتی ہے، کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم تھوڑی سی اس کے اندر نہیں جانا ہے، شارٹ ٹرم آپ نے کرنی ہے اس وقت پرچیزنگ اور سیلنگ۔ اور اگر آپ منافع کی بات کریں تو منافع آپ کو جہاں پر ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس 10,000 شیئرز ہیں کسی ایک بھی اسکرپ کے اگینسٹ، کسی ایک بھی آئٹم کے اگینسٹ، اور مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے اس اسکرپ کو لے کر، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میں پھر پروفٹ ٹیکنگ کس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ 1 کوارٹر 2 کوارٹر آپ اس کا سیل کر دیں اور ہولڈ کر لیں، اور باقی جو اس کا ہے اس کا نیکسٹ ڈے میں بھی آپ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ دس از دی ایزیسٹ وے ٹو ارن دا پروفٹ، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں، اور خاص کر کے انٹر ڈے کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو اس میں بھی یہ چیزیں چل سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو نیا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے اگین پی ایس ایکس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اب تو شرائط بہت آسان کر دی ہیں۔ آپ کو اپنی جو لازمی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ کو پروڈیوس کرنے ہیں، اب آپ ان کو واٹس ایپ کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کا گھر بیٹھے ہی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے۔ اپنی کاروباری ایکٹیویٹیز کے لیے آپ گھر سے باہر نکلیں، اشیاء خوردنوش کے لیے آپ گھر سے باہر نکلیں، مارکیٹس میں جائیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجئے۔ ماسک کا استعمال ہی آپ کو کورونا وائرس جیسے وبائی مرض سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ، اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔